نفس کے لیے 24 گھنٹے کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں اپنے جی کے لیے، اور اللہ کی یاد کے لیے، اس کے شکر کے لیے، اس کی محبت میں، اس کے لیے کتنا وقت نکالتا؟ وقت نکلتا نہیں، نکالا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں ذکر کے لیے وقت نہیں نکلتا، آدھا سپارہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، سبحان اللہ، وقت نہیں۔ کھانے کے لیے وقت ہے، ناشتے کے لیے وقت ہے، سونے کے لیے وقت ہے، بلکہ فضولیات کے لیے وقت ہے، تلاوت نہیں ہوتی، ہفتہ گزر جاتا ہے، تلاوت نہیں ہوتی۔ کہ تلاوت کا وقت نکالے 24 گھنٹے میں، میاں تلاوت اور ذکر میں آدھا گھنٹہ بھی نکالتے نا، تسبیحات بھی ہو جائیں گی، تلاوت بھی ہو جائے گی، آدھا گھنٹہ۔ اور سچ بتاؤں، جتنا زیادہ وقت نکالتے چلے جائیں گے، اتنا ہی بقیہ وقت کے اندر برکت ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے وقت نہیں نکلے گا، اتنا ہی پتہ ہی نہیں چلے گا وقت کہاں گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا وقت کہاں گیا ہے، رات گزری، دن گزرا، مہینے گزرے، ہفتے گزرے، سال، پتہ ہی نہیں لگے گا۔ اور جتنا اپنے 24 گھنٹے کے لیے اللہ کی خاطر وقت نکالو گے، بقیہ جو وقت ہوگا وہ بڑا برکت والا ہو جائے گا، بڑا کارآمد ہو جائے گا۔ آدمی طے کرتا ہے اتنے نوافل پڑھنے ہیں، بھائی 24 گھنٹے میں سے کچھ نوافل آدمی مقرر کرے، کچھ تسبیحات مقرر کرے، کچھ تلاوت مقرر کرے، اور آگے بڑھے، یہ نہیں کہ پیچھے ہٹے۔ عمر تھوڑی رہ رہی نا بھائی، جب تو عمر تھوڑی رہی تو آدمی کمائی کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عجیب سی بات ہے، ہماری عمر تھوڑی ہو رہی ہے اور ہم جہاں جا رہے ہیں اس کے لیے اور کم محنت شروع کر دی۔ کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دن میں 2/3 اور رات میں 2/3 اللہ کی یاد کے لیے نکالا ہے، 2/3 دن میں سے اور 2/3 رات میں سے اللہ کی یاد کے لیے نکالا۔ تم 1/4 8واں کچھ تو نکالو بھی، 8واں حصہ جو بہت کم ہے وہ 3 گھنٹے، 8واں حصہ جو بہت کم ہے وہ 3 گھنٹہ ہے، اس میں بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اب سمجھ لو ادنا درجہ 8واں حصہ 3 گھنٹے ہے، جس میں نفس کی پیروی کے کاروبار کی کوئی شمولیت نہ ہو، اس میں نفس کی پیروی نہ ہو، کاروبار کی شمولیت نہ ہو، اس میں صرف نمازیں شامل کر لو تو بہت خشوع سے 2 گھنٹے ہوتے ہیں، یعنی نمازوں کے علاوہ 1 گھنٹہ نکالو، اس لیے علاج کرنا ہے دل کا۔ آرام سے نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، نوافل پڑھے، 5 وقت کی نماز مشکل سے 1.5 گھنٹہ لگے، باقی 1.5 گھنٹہ ہے، یا 1 گھنٹہ ہی دے دو میاں، اس میں تلاوت، تسبیحات، دعائیں، بیٹھ کے اکیلے اس زندگی کا سوچنا جہاں جانا ہے، جو واقعی زندگی ہے، جو واقعی زندگی ہے بھائی۔ عجیب دھوکے میں پڑے ہیں، عجیب دھوکے میں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے نا، انسان بڑا دھوکے میں، کس سلسلے میں؟ 2 نعمتیں جو اللہ نے اسے دی نا، بڑا دھوکے میں۔ ایک اللہ نے صحت دے رکھی ہے، دوسری فرصت دے رکھی ہے، بڑا دھوکے میں، نہ فرصت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، نہ صحت سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہوش تب آئے گا جب دونوں چلی جائیں گی، اس لیے کہ بیماری آنے نوٹس نہیں آتا، پھر بیماری آ رہی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا، میاں بستر کا ہو کے رہ جاتا۔ اور ایسی مشغولیت آتی کہ ہوش ہی نہیں رہتا۔ یہ نعمتیں اللہ نے رکھی، کماؤ نا اس کو آخرت سے، یہ نعمتیں تو آخرت کی کمائی کے لیے ہیں، اللہ نے فرصت دے رکھی ہے، سبحان اللہ۔ تلاوت کا معمول بڑھ گیا، نوافل کا معمول بڑھ گیا، اور جو دنیاوی کام بھی آپ کر رہے ہیں نا، یعنی عجیب بات ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں آخرت سنوارنے کے لیے،
2 گھنٹے 1 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، 23 گھنٹے دنیا کی خاطر، تو کتنا بڑا گھاٹا ہے زندگی کا۔ لیکن اگر ہم 2 گھنٹے خالص اللہ کی عبادت کے لیے نکالیں گے، بقیہ جو گھنٹے ہیں 22، یہ بھی عبادت بن سکتے ہیں۔ کیا؟ سوئیں صحیح نیت سے اور سنت کے طریقے سے، کھائیں صحیح نیت سے اور سنت کے طریقے سے، کاروبار کریں صحیح نیت سے اور سنت طریقے سے، تو آپ کی یہ بقیہ زندگی بھی 22 گھنٹے بھی عبادت ہو جائے گی۔ نیت ٹھیک ہو، طریقہ ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو، طریقہ ٹھیک ہو، تو یہ سارے جائز کام بھی عبادت بن جائیں۔ ورنہ تو کتنا بڑا نقصان ہے، ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئی ہیں، 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں عبادت کرتے ہیں، باقی 23 گھنٹے ضائع، کل کی زندگی میں کچھ بھی کام نہیں آنا اس کا۔ ایک یہ ہے کہ خالص 2 گھنٹے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے اللہ کے لیے نکالے، جس میں اور کوئی مشغولیت نہ ہو، اس میں نماز ہو، اچھی طریقے سے ہو، نوافل ہو، اس میں اپنی تلاوت ہو، اس میں اپنی تسبیحات ہوں، اور پھر جتنے دنیاوی کام ہیں، ہماری اپنی ذاتی کام ہیں جس میں ہماری اپنی ضرورت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، اس میں نیت ٹھیک کر لے، طریقہ ٹھیک کر لے۔ نیت ٹھیک کر، اب سونے لگا ہے، صحیح نیت کر لے، نیت صبح تازہ ہو کے اللہ کی عبادت کریں گے اور سنت طریقے سے سو جائے تو 6 گھنٹے عبادت، اور سبحان اللہ اگر تہجد کی اٹھنے کی نیت کر لی تو کیا ہی کہنے، اور باوضو ہو کے سنت طریقے سے سوئے گا اور اس جذبے کے ساتھ سوئے گا تو فرشتہ اس کے سرانے پہ بیٹھ جائے گا اور اس کے لیے مسلسل پوری رات بخشش کی دعا کرتا رہے گا۔ ورنہ تو کتنی زندگی کی راتیں یوں ہی ضائع ہو گئی۔ پتہ چلے گا جب مریں گے نا تو ایک سبحان اللہ کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا، 2 رکعت نفل کی قیمت کا اندازہ ہوگا، اور حسرت ہوگی کاش کہ پڑھ لیتا، کاش کہ پڑھ لیتا۔ آج اللہ نے صحت دے رکھی ہے، الحمدللہ فرصت ہے، خوشحالی ہے، لاکھوں کروڑوں سے اللہ نے اچھا دے رکھا ہے، نہ ہماری عورتوں کے پاس وقت ہے نہ ہمارے پاس وقت ہے۔ پہلے عورتیں چکی پیسا کرتی تھی، دانے صاف کیا کرتے، کپڑے ہاتھوں سے دھویا کرتے، کھانا اپنے مثالیں کوٹا کرتی تھی، لیکن پھر بھی ان کے پاس اللہ کی عبادت کا وقت ہوتا تھا۔ اور اب ہر چیز بٹن سے ہو جاتی ہے، معصیت سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پاس وقت پھر بھی نہیں۔ کیوں وقت نہیں ہے؟ اب اس کی دیگر مصروفیات ہیں، ٹیپ ٹاپ بناؤ سنگھار، گھر کو اس طریقے سے، بس اسی میں ٹینشن ہے، وقت نہیں ہے اس کے پاس۔ لیکن مثالیں اب بٹن سے ہوتے ہیں، کپڑے بٹن سے دب جاتے ہیں۔ پہلے یہ سارے کام ہاتھوں سے ہوتے تھے، خود کرتے تھے، پھر بھی اللہ کی یاد۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارے گھر کی عورتیں 16-17 سپاروں کی تلاوت روز کر لیتی ہیں، اذکار اس کے علاوہ۔ وقت ہی نہیں، ایک سپارے کی تلاوت نہیں ہوتی، عجیب دنیا ہے۔ پھر گھروں میں برکت ختم ہو گئی، وقت میں برکت ختم ہو گئی، صحت میں برکت ختم ہو گئی، زندگی میں برکت ختم ہو گئی، کسی چیز میں برکت نہیں رہی، کوئی کام ہی برکت والا نہیں ہے۔ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، یہ ہے دل کی صحت، یہ ہے دل کی صحت، کہ اس دل میں ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ کیسے؟ دل ہی دل میں چلتے پھرتے دعائیں کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، چلتے پھرتے اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے، دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ خیال اللہ کا ہر وقت سبحان اللہ شکر کی صورت میں
مانگنے کی صورت میں یہ جو مراقبہ ہے نا اس کے دل کا اللہ کے دھیان کا، یہ اللہ کا یہ صحت مند دل ہے.